بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین گرامی، امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زندگی کا آخری سال تھا کہ ایک دن آپ نماز ادا کرنے کے بعد ممبر پر بیٹھ گئے۔ آپ نے خطبہ پڑھا اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے لگے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگو، دوسرے لوگوں کی طرح مجھے بھی عنقریب اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، پس مجھ سے وہ باتیں پوچھ لو جو تم نہیں جانتے تاکہ تمہاری معلومات میں اضافہ ہو۔ مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی۔ اس کے بعد ایک کوفی نوجوان اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا، اے علی، اب جب کہ آپ ہر چیز جانتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ میری داڑھی میں کتنے بال ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور اپنے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ دیے، لیکن ابھی آپ نے کوئی بات نہ کی تھی کہ مجلس کی خاموشی ٹوٹ گئی اور ہر طرف سے چہمگوئیوں کی آوازیں آنے لگی۔ سب نے اپنی گردنیں بلند کی اور سوال کرنے والے کو دیکھنے لگے اور انتظار کرنے لگے کہ آپ اس سوال کا کیا جواب دیتے ہیں۔ حاضرین میں کچھ دشمن بھی موجود تھے، اس لیے کہنے لگے، آج علی جواب نہ دے سکیں گے۔ ہر شخص کی داڑھی کے بالوں کی تعداد الگ الگ ہوتی ہے، اس لیے حضرت علی کو کیسے معلوم ہو کہ اس کے بالوں کی تعداد کتنی ہے؟ اس طرح حضرت علی کے نادان دوست کہنے لگے، حضرت علی اس کی داڑھی کے بالوں کی تعداد بتا دیں گے۔ دانا دوست کہنے لگے، جو کچھ بھی ہے حضرت علی کا جواب درست اور مناسب ہوگا۔ جس شخص نے سوال کیا تھا اپنی جگہ پر کھڑا سوچ رہا تھا کہ معلوم نہیں علی کو میرے سوال کا جواب معلوم ہے یا نہیں۔ اگر اس نے کہہ دیا 3000 تو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ جواب درست ہے یا نہیں؟ اس طرح مجبوراً علی کا جواب قبول کرنا ہوگا، لیکن اس کی دلیل بھی دریافت کروں گا۔ اگر علی نے مزاح کرتے ہوئے جواب دیا کہ تمہاری داڑھی کے بالوں کی تعداد تمہارے سر کے بالوں سے نصف ہے، تو اس وقت پوچھوں گا کہ میرے سر کے بالوں کی تعداد کتنی ہے۔ شاید یہ کہہ دے کہ تمہاری داڑھی کے بالوں سے دگنی، تو پھر اس وقت اعتراض کروں گا کہ یہ تو مزاح ہے، میں تو درست جواب چاہتا ہوں۔ چند لمحوں بعد حضرت علی نے حاضرین سے پوچھا، اے بھائیو، اس سوال کا درست جواب کون جانتا ہے؟ حاضرین میں سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے تیار نہ ہوا اور مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی۔ جب کسی نے جواب نہ دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمبر کو آواز دی اور جواب دینے کا حکم دیا۔ حضرت علی کی خدمت میں کمبر نامی ایک آزاد کردہ غلام رہتا تھا جو مکتب علی کا تربیت یافتہ آپ کا خدمتگار اور جانثار تھا۔ سب لوگ کمبر کو جانتے تھے۔ جب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نکلتے تو کمبر آپ کے ساتھ ہمراہ ہوتا۔ اس موقع پر بھی کمبر دروازہ پر نہایت خاموشی سے کھڑا مسجد میں ہونے والی گفت و شنید سن رہا تھا۔ جب مجلس سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے نہ اٹھا تو علی نے کمبر کو آواز دی اور کہا، آؤ اور اس شخص کو جواب دو۔ کمبر نے سوال کرنے والے کوفی نوجوان سے کہا، اے مرد، اگر تم لوگوں کے بدخواہ نہیں ہو اور سچے ہو تو اس بات کی تصدیق کرو کہ اس سوال سے تمہارا کیا مقصد ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا مقصد اپنے علم میں اضافہ نہیں بلکہ تمہاری غفلت اور بدبختی نے اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے پیشوا سے عجیب و غریب سوالات پوچھو، یا پھر چاہتے ہو کہ اپنے آپ کو نازک مزاج اور زیرک ثابت کرو اور حیرت انگیز سوالات سے جاہلوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانا چاہتے ہو، یا شاید سمجھتے ہو کہ تم نے کوئی اہم اور مشکل مسئلہ دریافت کیا ہے جس کا کوئی جواب نہیں۔ لیکن یاد رکھو، حضرت علی کو وہ تمام باتیں معلوم ہیں جس میں تمہاری بھلائی ہے۔ میں تمہیں جواب دے سکتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ تمہارے سوال کا جواب دوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری داڑھی کے ہر بال میں ایک شیطان چھپا بیٹھا ہے جو تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور تمہیں راہ راست سے دور کر رہا ہے۔ اے مرد، ہم ہر روز 5 نمازوں میں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں سیدھے اور نیکوں کے رستے پر چلا اور ہمیں محرومیوں اور گمراہیوں کے رستے سے دور رکھ، لیکن تمہارا سوال اس قسم کا نہیں ہے کہ گمراہی سے بچ سکو۔ جو شخص راہ راست کی تلاش میں رہتا ہے وہ نیکی اور بھلائی کے سوالات پوچھتا ہے اور ایسی دعا مانگتا ہے کہ جس کے جاننے یا حاصل کرنے میں اس کی اپنی یا دوسروں کی سعادت اور بھلائی ہو۔ یہ تو محض شیطان کا وسوسہ ہی ہو سکتا ہے جو انسان کو ایسی چیزوں کو پوچھنے اور جاننے پر آمادہ کرتا ہے جس میں کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے جس میں کوئی کمی بیشی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی آسمان کے ستاروں، فرشتوں اور پیغمبروں کی تعداد بیان نہیں کرتی، اس لیے کہ کئی چیزوں کا شمار لا حاصل ہے جب تک اس میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ اس لیے مجھے بتاؤ کہ تمہارا پیشہ کیا ہے؟
سوال کرنے والے نے کہا کہ میرا پیشہ ترازو سازی ہے، میں کھجور کی لکڑی، اس کے ریشے اور پتوں سے ترازو بناتا ہوں اور فروخت کرتا ہوں، لیکن میرے پیشے اور میرے سوال میں کون سا ربط ہے؟ کمبر نے کہا اس میں ربط یہ ہے کہ اگر ایک ترازو ساز ایک سال خرچ کرے اور کوشش کرے کہ عمدہ اور بہتر ترازو بنائے تو یقیناً ایسے ترازو کی پائیداری اور فائدہ زیادہ ہوگا، لیکن اگر وہ 2 دن صرف کرے اور خود ہی اندازہ کرتا رہے کہ دال، ماش اور چنا کے دانے ہم وزن ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ ایسے سوال کی حیثیت دوسروں کا وقت ضائع کرنے اور بچوں کے افکار کو گمراہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ سوال کرنے والا ابھی تک نہایت بے صبر تھا، اس لیے کہنے لگا اے کمبر، تو نے واضح و نصیحت تو کر دی لیکن میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کمبر نے کہا اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری داڑھی کے بالوں کی گنتی تمہارے لیے سود مند ہو سکتی ہے تو میں تجھے اس کا جواب بھی دے سکتا ہوں اور تمہیں مطمئن بھی کر سکتا ہوں۔ سوال کرنے والا جوان کہنے لگا مجھے اس کا کوئی خاص فائدہ تو معلوم نہیں ہے، تاہم میں نے ایک سوال پوچھا ہے جس کا جواب جاننا چاہتا ہوں۔ کمبر نے کہا کہ مجھے بھی اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن ابھی تک تم اپنے سوال کا جواب مانگنے پر اصرار کر رہے ہو۔ کیا تم گنتی اور حساب جانتے ہو اور 1000 سے لے کر 10,000 تک گنتی کر سکتے ہو؟ اس نے کہا ہاں جانتا ہوں۔ کمبر نے کہا جو لوگ عقل مند ہیں وہ کئی مفید کام کرتے ہیں، اگر تجھے کسی کام کی فکر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مفید سوال پوچھنا چاہتے ہو تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے اس گنتی سے تمہارا کوئی ذاتی مسئلہ حل ہو جائے۔ بہرحال یہ کام نہایت آسان ہے، تمہاری داڑھی کافی لمبی ہے، اسے درمیان سے کینچی سے کاٹ دو اور اپنے سامنے رکھو اور بیٹھ کر نہایت آرام سے گنتی کر لو کہ اس میں کتنے بال ہیں۔ اگر اب بھی راضی نہیں تو مجھے بتاؤ۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ بہت خوش ہوئے، کئی چہروں پر مسکراہٹ چھا گئی، دوست اور دشمن ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دشمنوں نے کہا ہم بھی اس موضوع سے غافل تھے، کمبر درست کہتا ہے۔ نادان دوست کہنے لگے واقعی یہ عجیب و غریب سوال تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی نے اس کے جواب کے لیے اپنے غلام کو حکم دیا۔ سوال پوچھنے والے نے شرمندگی سے کہا اے کمبر تو نے درست کہا ہے اور مجھے غفلت کے خواب سے بیدار کر دیا ہے اور راہ راست پر لے آیا ہے۔ اب میں داڑھی کے بالوں کی گنتی معلوم نہیں کرنا چاہتا۔ پہلے تو میں بھی خوش تھا کہ عجیب سوال پوچھ رہا ہوں، لیکن اب سمجھ گیا ہوں کہ کوئی عجیب اور لا حاصل مسئلہ پوچھنا عقل مندی نہیں ہے۔ میں شیطانی وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ میں اس بات سے زیادہ خوش ہوں کہ اگرچہ سوال بیہودہ تھا لیکن جواب دینے والا عقل مند تھا۔